السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، میں آپ کو دبئی آل ویزا جاب نیوز چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح حاضر ہوں۔ بہت سارے ساتھیوں نے کومنٹس میں بہت سارے سوالات کیے ہیں، اور کچھ سوالات جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ سارے ہی آپ کی کومنٹس میرے لیے اہم ہوتی ہیں، لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ ہمارے ویورز کے لیے بہت فائدہ مند رہیں گے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سوالات جو ہیں ان کو پڑھ کر ریڈ کر کے ان کا جواب اس سے ویڈیو کے اندر دیا جائے، تاکہ باقی ساتھیوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکے۔ اگر اس کے ریلیٹڈ ان کی بھی کوئی پریشانی ہے تو وہ پریشانی حل ہو سکے، اس لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک بابر بھائی ہیں، سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ابوظہبی میں رہتا ہوں اور کمپنی میں کام کرتا ہوں، میرا ویزا جو ہے وہ 8/25/2020 کو ختم ہوا۔ کمپنی نے 3-4 مہینے کام کیا، لیکن کمپنی نے ویزا نہیں لگایا، اور میں کینسل کی درخواست دی، اور 3 مہینے سے روم میں بیٹھا ہوں، اور میں نے گھر جانا ہے۔ میرے ابو سخت بیمار ہیں، سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے ابو کو صحت دے۔ اور کمپنی نے نہ تو ویزا کینسل کر رہی ہے اور نہ ہی حساب دے رہی ہے، اور مجھے گھر بھی جانا لازمی۔ اس کا پلیز حل بتائیں، آپ کی مہربانی ہوگی، شکریہ۔ دیکھیں، جتنے بھی لوگ ابوظہبی میں دبئی میں کام کرتے ہیں، ان کا ویزا دبئی کا ہے یا ابوظہبی کا، اگر کمپنی اس صورت میں آپ کو کینسل نہیں کر رہی ہے تو آپ کے پاس صرف ایک آپشن بچتا ہے، وہ ہے کورٹ کا آپشن۔ اگر آپ کہتے ہیں، بار بار جاتے ہیں کمپنی میں اور کمپنی آپ کی بات نہیں سنتی، نہ ہی ویزا کینسل کرتے ہیں، نہ ہی آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، نہ ہی کام دیتے ہیں، نہ تنخواہ دیتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی صورت، یعنی کمپنی کوئی بھی بدماشی کرتی ہے آپ کے ساتھ، آپ کی بات نہیں سنتے، تو آپ کورٹ میں جائیں گے اور وہاں جا کے جو ہے کیس کریں گے۔ کورٹ میں جانے کی بھی بلکہ ضرورت نہیں ہے، ہیلپ لائن کا نمبر ہوتا ہے، وہ میں کوشش کروں گا نیچے کومنٹس باکس میں دے دوں، ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ لے لیجئے گا اور کال کر کے آپ اپنی کمپلین درج کرا سکتے ہیں۔ پھر وہ کچھ آپ سے ٹائم لیں گے، اور اس ٹائم کے بعد پھر دوبارہ آپ کو کال کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے ویزا کینسل کر دیا۔ وہ آٹومیٹکلی کینسل کر دیں گے، اور آپ کسی دوسری کمپنی اگر ویزا دے رہی ہے تو وہاں دوسری جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ میں ایک فرضی بات نہیں کر رہا، میرے بھائی کا بھی ایسے ہی کچھ مسئلہ تھا، ان کا ویزا ہم نے کینسل کرایا، کینسل کرانے کے بعد اپنی کمپنی میں لگا لیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ اور دوسرے یہ بھائی ہیں کہ جو ہے ان کا بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا۔ بھائی نمبر دے دیں، بھائی نمبر کا بڑا مسئلہ ہے، میں کوشش کروں گا نمبر کے لیے نا، جتنے بھی یہ دوست کہتے ہیں نا برادر نمبر دے دیں، نمبر کیا، یہ ایک چینل ہے میرا دوسرا، اس کو بھی ایک تو ریکویسٹ کروں گا آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، رحمان قرآن اینڈ کمپیوٹر اکیڈمی ہے، اس میں ہم کورس بھی کراتے ہیں کمپیوٹر کے حوالے سے، اور اس میں نمبر بھی میں نے دیا ہوا ہے۔ ایک تو سبسکرائب بھی کریں، آپ سے ریکویسٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس کے اندر میں ڈسکرپشن میں یا اباؤٹ میں نمبر اپنا لکھ دوں گا، تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ نمبر آپ کو یہاں سے مل گیا۔ یہ شہزیب بھائی ہیں ان کا، اور ان کے ایک بڑے لمبے چوڑے مسئلے ہیں، انہوں نے یہ میں نے ان کو تفصیل سے جواب بھی دیا، اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے استرام کیا تھا، جیل میں تھا تو استرام کیا، لیکن مجھے کیسے پتہ چلے گا، یہ کومنٹس میں نے پڑھا تھا پہلے، تو اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ استرام جو کیا ہے وہ مطلب میرے حق میں ہوا یا نہیں، ڈپورٹ ہٹا ہے یا نہیں ہٹا۔ ڈپورٹ ہٹانے کے لیے استرام کیا جاتا ہے، جو کہ یہ ویڈیو ہے اپلوڈ ہوئی ہوئی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ڈپورٹ کے حوالے سے کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں سے کس طرح سے میرا ڈپورٹ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، یا مجھے کیسے پتہ چلے گا۔ تو بھائی جو بندہ، اس کا جواب یہ ہے شاہزیب صاحب، کہ اگر آپ کا کوئی بندہ جس نے ظاہر ہے آپ کا لیے استرام کیا تھا، یا آپ نے جیل سے کیا تھا، تو آپ کو وہاں سے انہوں نے آؤٹ کر دیا، آپ کو بتایا نہیں، تو آپ آن لائن جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے، لیکن اس کا بہترین اور بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جناب نیاب العام میں جا کے وہاں آپ کا کوئی بندہ ہے تو وہاں سے پتہ کرائیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب جو بندہ استرام کرتا ہے، ظاہر آپ کو کوئی بار بندہ ہوگا جس نے فیس دی ہوگی، اس کا انہوں نے نمبر لکھا ہوگا، تو اس بندے کو میسج آ جائے گا کہ آپ کا استرام ریموو ہو گیا، ڈپورٹ یا نہیں ہوا، تو اس طرح وہ بتاتے ہیں۔ بھائی آپ کا واٹس اپ نمبر چاہیے، یہ خورشید صاحب ہیں۔ بھائی واٹس اپ کے لیے میں نے بتا دیا، مجھے سکھا جی سر آئی ایم ایکسپیرینس 5 ایئرس، اوکے گڈ، السلام علیکم۔ اور یہ پرانی ویڈیو ہیں بھائی، بہت پہلے کی بنی ہوئی، پلیز سر رپلائی۔ اور یہ دوسرا بھی ہیں، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، ہاؤ کین آئی ریموو، جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی اسپانسر نے بدماشی کی ہے، اور ان کا بھی بھائی ڈپورٹ کے لیے نا جناب میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ ڈپورٹ آپ کس طرح سے، یہ ہے غالباً یہ ہاؤ ٹو ریموو ڈپورٹ، یہ آپ پوری دیکھ لیں، دبئی یو اے ای ویزا ریموو بلیک لسٹ لائف ٹائم بین، اس کو دیکھ لیجیے، آپ کو پوری تفصیل سمجھ آ جائے گی، 4-5 ویڈیو ہیں اس حوالے سے، آپ دیکھیں گے تو پوری انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ بھی وہی بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں 2014 میں ڈپورٹ ہوا تھا، تو آپ یہ تفصیل سے دیکھیں۔ مجھے ضرورت ہے، میں اسلام آباد سے، جی ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں آپ، بہت اچھا سر۔
भाई दुबई आउट पास का कुछ बताएं। हाँ, ये कमेंट्स भी बड़ा ज़रूरी है भाई। इसके लिए ना आउट पास के लिए ये यहाँ पर ये नीचे वीडियो आ गया, हाउ टू गेट आउट पास इन दुबई एमरजेंसी पासपोर्ट। ये आप वीडियो देख लें, आपको यहाँ से जो है ना ओमान के नाम से आईडी है, तो ये आप चेक कर लें, वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप जो है वो आउट पास ले सकते हैं। और ये भाई कह रहे हैं कि मैं लॉन्च की तरफ से गया था, अब मैं वीज़े पर जा सकता हूँ। भाई अगर आप डिपोर्ट हो गए हैं ना, तो फिर तो वीज़े पर कैसे जाएंगे आप? अगर लॉन्च पर ही गए हैं और लॉन्च से ही वापस आ गए हैं, कानूनी तौर में आपका कोई मतलब नहीं है उसमें लिखा पड़ा कि ना ही पुलिस ने पकड़ा, ना ही आप जेल की तरफ से या थाने की तरफ से डिपोर्ट होके आए हैं, तो फिर तो आप जा सकते हैं। अगर ये सब है तो फिर डिपोर्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप जा सकते हैं। भाई अबू धाबी में मैं दूसरी कंपनी चेंज कर रहा हूँ, मेरी कंपनी वीज़ा कैंसल पेपर दे रही है लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस कैंसल पेपर नहीं दे रही है, मैं क्या करूँ? प्लीज़ रिप्लाई मी। इनको तो मैंने शायद रिप्लाई भी किया था, इनको बताया था कि आपकी कंपनी कौन सी है, कंपनी बता दिया करें और सवाल जो है वो क्लियर किया करें ताकि फिर जवाब भी क्लियर हो। हर कंपनी का दमान का अलग रूल है, दूसरी जो कंपनियां वसीका वगैरह उनका अलग रूल है। जब कंपनी का पता होगा तो फिर जो है हम आपको बता सकते हैं। आओ भाई आपका सेल नंबर, भाई सेल नंबर के लिए मैंने वो बताया दूसरे चैनल पर, वहाँ पर आप जाकर ले सकते हैं। एक नंबर मैं स्पेशल रख रहा हूँ जिसमें आपको इंशाल्लाह वहाँ उस चैनल पर, इसलिए उसका नाम ही रखा रहमान कुरान कंप्यूटर एकेडमी, और दूसरा क्वेश्चन आंसर के नाम से उसमें हम जवाब सवाल करेंगे। ये भी भाई लिख रहे हैं सर हो सके तो हेल्प कर दें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बात यह है कि मेरी एक दोस्त है पाकिस्तान से दुबई विज़िट वीज़ा पे, कंपनी वालों ने उनका वीज़ा नहीं किया, ओवर स्टे हो गया था, तो होटल में वेटर्स का काम कोरोना की वजह से होटल बंद हो चुका है, तो आउट पास बनवाना है, वापस भेज दिया पाकिस्तान अवीर जेल से। आउट पास बनवाना था, उनका लाइफ टाइम स्टैंप है, सर इसका कोई हल बताएं। तो भाई इसका हल ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसका ये नीचे आ रही है वीडियो, हाउ टू रिमूव डिपोर्ट, इसके बारे में मैंने तफसील से बताया, ये वीडियो देख लें, आपको इंशाल्लाह इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। और ये जनाब बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप सीखें। जब आप इंसान सीखता तब है जब फंसता है, और ये चीज़ें सीखने वाली हैं, जब हम फंसेंगे तो सीखते जाएंगे। ये आगे कह रहे हैं सर मैं इंडिया से हूँ, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं 2002 में खली वली हो गया था, 1 साल एंट्री लगी थी, फिर मैं 2013 में गया था, अच्छा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के, लेकिन शारजा एयरपोर्ट वापस कर दिया था, क्या आप ब्लैक लिस्ट हो, क्या कर ऐसा बताएं। मतलब ये भी गए थे और इनको शारजा से वापस कर दिया, तो ये भी अभी वापस नहीं जाते सकते हैं डिपोर्ट। मैंने पहले बताया था कि वीज़ा निकल आता है, इसके बारे में भी एक वीडियो ऑलरेडी है, वीज़ा निकल आता है लेकिन आपको एंट्री नहीं देते हैं। नंबर सेंड कर दें जी, नंबर का बड़ा मसला है सर, अपना लोकेशन भेज दो प्लीज़, और ये लोकेशन वाला प्लीज़ सेंड मी नंबर। कितनी कॉस्ट आती है? भाई वीज़ा की तकरीबन सारी मिलती जुलती कॉस्ट ही होती है, लेकिन वीज़ा बताएंगे तो साथ में फिर चीज़ें जो हैं वो हम आपको बता सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये मुख्तसर से कमेंट्स हमने पढ़े हैं, और जो मतलब ज़रूरी थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी करने वाली हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो और भी जो कोई किसी का ज़रूरी सवाल हो, इम्पोर्टेंट सवाल हो, तो वो कर सकता है, इंशाल्लाह हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आखिर में ये जो है आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, रहमान कुरान एंड कंप्यूटर एकेडमी क्वेश्चन आंसर वाले चैनल को, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।